لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المدني مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. صلوات بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، کل بھی ہم نے اپنے گفتگو کا موضوع ہمارا معاشرہ اور اسلام رکھا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر گفتگو جاری رہے گی تمام عشر مجالس کے درمیان. وہ نفس کو جو خدا نے خریدا، کیا ہمارے نفوس نہیں بک سکتے؟ اور اگر بک سکتے ہیں تو کیوں نہیں خدا کے ہاتھ بیچا جائے، بندوں کے ہاتھ میں کیوں بکے؟ سودا ہی کرنا ہے تو کسی بڑے سے سودا کریں، گر کے کیا کرنا؟ اگر بکنا ہی ہے تو جنت کے عوض میں بکے، پیسوں کے عوض میں کیوں بکے؟ اگر نفس کو بکنا ہی ہے تو کسی اہم شے کی عوض میں بکے، تھوڑی سی تعریف کی عوض میں کیوں بک جائے؟ یہ تعریفوں کے عوض میں بھی نفس بک جاتے، وہ زیادہ تر ممبر پہ بکتے ہیں. آپ تعریف کرتے جاتے ہیں، جو چاہتے آپ پڑھنا وہ ہم پڑھتے ہیں، جو اسلام چاہتا وہ نہیں پڑھتے، کیونکہ تعریف آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے نفس کو آپ کی خواہشات کے مطابق چلا دیا. جی، جو چاہا آپ نے وہ ہم نے پڑھا. آپ نے چاہا کہ ہمارے نفس کو کبھی عبادت سے قریب نہ کیجیے، میں نے دلیلیں قائم کر دی، عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ آپ خوش ہوں گے. آپ خوش ہوں گے تو میرا نام ہوگا، اللہ خوش ہوگا تو دیکھے گا کون؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام خوش ہے یا نہیں ہے، ہماری شریعت خوش ہے یا نہیں، ہمارا دین خوش ہے یا نہیں. دین اس وقت ہم سے خوش ہوگا جب معاشرہ دینی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد میں. اس وقت ہمارا دین خوش ہوگا، اس وقت ہماری شریعت خوش ہوگا. بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ کائنات کا کوئی بھی انسان تصور نہیں کر سکتا وہ کتنا بڑا کریم ہے. ہمارے تصور کے پروازیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اس کی کرامت ہے. اس کی رحمتیں کتنی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اور جب وہ قہر کی منزل پر آتا ہے تو جب اس کی قہر کی ٹرین چلتی ہے نا
تو دنیا کا کوئی شخص اس ٹرین کو روک نہیں سکتا۔ یہ اس کی کریمی ہے کہ اپنے قہر کی ٹرین پہ اس نے استغفار کی زنجیر لگا دی ہے کہ ہمارے قہر کی ٹرین کو تمہارے استغفار روک سکتے ہیں، تمہارے توبہ روک سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی غور فرمائیں آپ، ہلکی سی انگڑائی لیے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے نا، کل ہی کی تو بات ہے، انگڑائی لی ہے زمین نے تو بلڈنگ والے سڑک پہ دکھائی دیے ہیں۔ تو سوچئے جب چاہے، اور جو محلوں میں بیٹھتے تھے جنہیں خدا یاد نہیں تھا، ایک انگڑائی نے انہیں اللہ والا بنا دیا۔ سب نیچے کھڑے ہو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ بڑا وہ اپنے اسرار دکھاتا ہے کہ تم کتنے آگے چلے گئے، دولت کی دہانے پہ کھڑے ہو، عیش کی بستر پہ لیٹے ہو، بستر راحت پہ آرام کر رہے ہو، جب میرا جھٹکا لگے گا۔ ہم جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا کریں وہ کم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یقین مانیے ہم اس کے پیار کا احساس کر لیں اپنے خدا کے، تو ہم اپنے نفس کو اس کی غلامی کے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن اس وقت ہوگا جب اس کے پیار کا احساس ہو جائے۔ ہم خدا کو تو مانتے، ویسے ہی مانتے جیسے امی نے بچپن میں بتایا تھا، اللہ ایک ہے، باقی نہیں معلوم وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے۔ سب کے پاس اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، کیونکہ امی نے بچپن میں اشارے پہ بتا دیا تھا اللہ ایک۔ لیکن وہ ایک کون ہے، یہ ایک کون ہے، یہ کون بتائے گا؟ اسے آپ کو ممبروں سے سیکھنا ہے، اس کو آپ کو مجالس میں معلوم کرنا، اس کی معرفت۔ آپ کبھی سوچیے کہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جن پر ہم جانے دیتے ہیں، کیا وجہ تھی کہ یہ اہل بیت ان کے گرویدہ رہے، کبھی ان سے الگ نہیں ہوئے؟ کبھی اس راز کا تو پتہ لگا لو تاکہ تم بھی ان کے قریب جا سکو۔ کبھی اس راز کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کربلا والے نے مسکرا کے جان دے دی، ان کو احساس نہیں، کیا تکلیف نہیں؟ مجھے آج تک نہیں ملا کہ کسی تیر پہ نہ کوئی بچہ رویا، نہ کسی برچھی پہ کوئی جوان کربلا میں چیخا۔ ہم نے روتے کسی کو نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ خون نکل رہا ہے تو تکلیف ہونی چاہیے، تو آخر تکلیف ان کو ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ آخر کون سا عشق ہے؟ وہ کیا چیز ان کے جسم میں آ چکی ہے کہ ان کے جسم کو کوئی احساس نہیں ہوتا؟ بتائیے کیا نہیں ہے؟ ایسی کون سی بھوک ہے مگر کسی سے ذکر نہیں کرتے میں بھوکا ہوں؟ تشنگی کا احساس نہیں ہونے دیتے کسی کو، حالانکہ یہ بہت پیاسے ہیں لیکن پھر بھی احساس نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب انسان کسی عشق میں ڈوب جاتا ہے، جب کسی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کسی کے عشق کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، تو پھر اس کا جسم اس کا نہیں رہتا، صرف وہ عشق کو دیکھتا ہے نا؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں اپنے جوانوں کے لیے ایک مثال دے دوں کہ جب بڑی شکایتیں ملنے لگی زلیخا کو کہ تم ایک کنیز ایک غلام کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ لڑکا خریدا ہوا غلام ہے، تم کہاں ہو؟ تم سے کائنات میں تم سے بڑا کوئی نہیں اور اس سے چھوٹا کوئی نہیں، یہ غلام ہے، تم شہزادی ہو، تم بادشاہ زادی ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ لیکن وہ کیسے لوگوں کو بتائے کہ میں اس کو غلام کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہوں؟ یہ احساس دلائے تو کیسے؟ جب طنز زیادہ بڑھ گئے تو عاجز آ کے اس نے کہا میں بتا دوں میں کیوں گرفتار ہوں؟ کہا بتاؤ؟ کہا کل سب کے سب آنا، ساری جتنی لڑکیاں تھیں، وزیر زادی ہو یا شہزادی ہو، ساری آ گئیں، علاقے کی خوبصورت ترین لڑکیاں ساری وہاں پر موجود ہیں۔ بادشاہ کے گھر کی بچی کیسی، وزیر کے گھر کی بچی کیسی، آپ سوچیے۔
اور سب کو آپ کو واقعہ معلوم، مجھے واقعہ نہیں، مجھے کربلا سے تار کو جوڑنا ہے اور اس تار کو آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس تار کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تار جس دن جڑ جائے گا یہ معاشرہ دوسرا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جیسا آج ہے۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ یوسف کو سنوارا، یوسف کو سنوارا، اور اس سے کہا کہ صرف اتنا آپ زحمت کیجئے، جب میں بلاؤں تب آئیے گا، آپ ٹھہرے رہیے۔ سب کو قطاروں میں بٹھایا اور سب کو ایک چھری اور ایک سیب دے دیا کہ جب یوسف نکلے تو اسے کاٹنا، اس سے پہلے نہیں کاٹنا۔ پردہ ہٹایا اور جناب یوسف نکلے، کہا اب اپنے سیبوں کو کاٹ لینا۔ وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی اور سیب کاٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کٹ گئی قرآن نہیں کہہ رہا ہے، دیکھیں کٹ جانا حادثہ ہے، کاٹ دینے کا مطلب ہم جان رہے ہیں کہ کٹ رہی ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق ہے، کٹ جانا حادثہ ہے کہ حادثے میں کٹ گئی، احساس نہیں ہوا۔ قرآن کہہ رہا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ بھئی یہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اصلی حسن یوسف تک نہیں پہنچی تھی، ظاہری حسن تھا۔ جب ظاہری حسن پر آدمی نظر ڈال دے تو کٹتی ہوئی انگلیوں کا احساس نہیں ہوتا۔ تو کربلا والوں کے بعد تو حسن الہی تھا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ جی عشق الہی تھا، وہ تو عشق الہی کو دیکھ رہے تھے۔ عشق الہی ان کے من میں بس چکا تھا۔ یہ زبانی اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، یہ توحید کے عاشق تھے، عشق خدا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو اب ان کی انگلیاں کٹے یا ان کی گردن کٹے انہیں احساس نہیں ہے، انہیں تو اس کا احساس ہے کہ ہم کتنی جلدی اس سے مل جائے، جا کے کتنی جلدی اس سے مل جائے جس کے ہم عاشق ہیں۔ جی غرفان ہے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں آقا حسین سے عشق ہے، ہمارے ہر شیعہ بچے کو حسین سے عشق ہے۔ یہ عشق کی منزل ہے کہ وہ بچہ جب آگ پہ چلتا ہے تو جلتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آگ ٹھنڈی ہوتی، ٹھنڈی نہیں ہوتی، آگ گرم ہے۔ اس سے پوچھئے جو آگ کے قریب کھڑا ہوا ماتم کر رہا ہے وہ ٹھہر نہیں پاتا وہاں، آگ میں جانا چھوڑیے، اس کی آنچ جو آ رہی ہے، جو کھڑا ماتم کر رہا ہے اسے احساس ہے بہت تیز آگ جل رہی ہے، لیکن اسے احساس نہیں جو آگ میں گزر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ حسین سے عشق کا نتیجہ ہے۔ جب پاکیزہ عشق پیدا ہو جائے تو آگ جلاتی نہیں ہے، آگ جلاتی نہیں ہے۔ جتنا عشق یہ حسین سے کرتا ہے نا، صرف اتنا ہی عشق خدا سے کر لے، یقین مانیے پھر اس کی تقدیر بدل جائے۔ میں ایک مثال دے دوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے جتنے نفوس ہیں ہمارے معاشرے میں، بالخصوص آل محمد کے چاہنے والوں میں، جتنا حسین سے عشق ہے اتنا ہمارا عمل نہیں ہے ابھی۔ دیکھیے عشق تو ہم کرتے ہیں حسین سے، لیکن مطابق عشق ہمارا عمل نہیں ہے۔ عشق کرتے ہیں، لاکھوں روپے مجلس میں خرچ کر دیتے، عشق کا نتیجہ ہے۔ خوبصورت امام باڑے بنا دیتے، یہ عشق کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ رات کی تاریکی میں بھی ہم ماتم کرنے کے لیے کھڑے ہیں، عشق کا نتیجہ ہے۔ ساری رات ماتم کرتے، 20 کلومیٹر چلتے، یہ عشق کا نتیجہ ہے، عشق حسین کا ہے۔ جاڑے کی رات کا اثر نہیں، برفیلی ہواؤں کا اثر نہیں، دھوپ کی تماست کا اثر نہیں، یہ عشق کا اثر ہے، کیونکہ ہم نے عشق حسین کو حاصل کیا۔ تو یہاں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جس دن یہ قوم
حسین کے عشق کے ساتھ مقصد حسین سے بھی اتنا ہی عشق کر لے، عشق حسین کے ساتھ مقصد حسین سے بھی اتنا ہی عشق کر لے، تو خدا کی قسم اس قوم کی پیٹھ پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ عظیم قوم ہے، یہ وہ عظیم قوم ہے۔ میں مثال دے دوں کیسا عشق ہے، بغیر بولے ہوئے مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہو گئی، نوحہ ختم ہو گیا، کوئی صاحب باہر سگریٹ پی رہے تھے، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی باتیں کر رہا تھا، ہوتا ہے بھائی، مجلس ختم ہو گئی، باہر نکل گئے لوگ، کچھ آپس میں گفتگو، اتنے میں نوحہ ختم ہوتے ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ چائے والے نے چائے رکھ دی، گفتگو والے نے گفتگو ترک کر دی، سب قبلہ کی طرف رخ ہے نا، ہر ایک کا رخ قبلہ کی طرف ہے، ہر ایک کا منہ قبلہ کی طرف ہے۔ سگریٹ والے نے سگریٹ چھپا لی، ایسے کر کے پڑھ رہا۔ بھائی میں نے پوچھا کہ کیا اعلان ہوا کہ با ادب با ملاحظہ اب زیارت پڑھی جا رہی ہے، آپ لوگ ہوشیار رہیے۔ اعلان ہوا تھا زیارت پڑھنے سے پہلے؟ نہیں ہوا تھا نا، جو بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ بھائی یہ کس مدرسے میں پڑھایا گیا ہے؟ کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا گیا نا، لیکن ہم احترام کرتے ہیں نا۔ جب السلام علیکم کی صدا آئے تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم حسین کے عاشق ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اگر ہمیں یہ بتایا گیا تو ہم سارا کام چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ جب مؤذن کی اذان آئے حیا علی خیر العمل، اچھے عمل کی طرف دوڑو، جس دن یہ قوم سارے کام کر کے دوڑ جائے، سمجھ لینا محبت اور عمل دونوں برابر ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ سمجھ لیجئے یہ عمل اور محبت دونوں لیبل میں آگئے، اور جس دن لیبل میں آگئے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ کوئی آسمان سے تھوڑی آتا ہے۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ کہ جس دن آپ لبیک کہنا سیکھ جائیں گے، اس آواز پر جب مسجد سے آتی ہے، اسی طریقے سے ابھی کسی نے نہیں، اگر آپ کسی سے کہیے بھائی 2 منٹ بیٹھ جاؤ، نہیں زیارت ہو رہی ہے، یعنی اس کو احساس ہے یہ خلاف ادب ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کوئی زیارت پڑھتا رہے، حالانکہ وہ امام باڑے میں نہیں، باہر ہے، روڈ پہ ہے، وہاں سے گھوما ہوا ہے وہ، حالانکہ وہ کمرے میں کھڑا ہو گیا وہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عشق حسین کا اثر ہے، حسین کی محبت کا اثر ہے ہمارے معاشرے میں جو دکھائی دیتا ہے، اسی طرح عشق الہی کا بھی اثر ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے۔ جس دن یہ آواز آ جائے گی نا، اس دن اس معاشرے سے بہتر معاشرہ نہیں ہے۔ اور حسین کربلا گئے اسی لیے تھے کہ نظام حیات بدل دے، نظام حیات کو نظام شریعت سے ملا دے لے جا کر۔ مولا کائنات نے ہر قدم پہ ہمیں بتایا کہ تم محبت جس سے کرتے جس سے عشق کرتے اس کی اتباع کرو۔ شب ہجرت مولا کائنات نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضات الہی کے لیے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے، اس رات کو علی نے اتباع بھی کی ہے اور اطاعت بھی کی ہے۔ جی ایک ہی رات میں زمانے کو بتایا اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ جی اطاعت کیا ہے؟ آپ نے کہا مولانا مجلس پڑھ دی، ہم ممبر پہ آ گئے، یہ اطاعت ہو گئی۔ اب جو چاہے ہم پڑھیں، اطاعت ہو رہی ہے، لیکن اتباع کیا ہے؟ ویسے ہی پڑھیے جو پڑھنے کا حق ہے ممبر سے، اپنے دل سے نہ پڑھیے، اپنے دل سے نہ پڑھیے، جو پڑھنے کا حق ہے یہ اتباع رسول، وہ پڑھیے جس کو پڑھتے ہوئے میسم نہیں ڈرے،
وہ پڑھیے جس کو پڑھتے ہوئے بلال نہیں ڈرے جی، زمانے کو نہ دیکھیے، حق کیا یہ بیان کیجیے اور فوارے، یہ اتباع ہے۔ علی نے شب ہجرت دونوں کام کیا۔ جب رسول نے کہا سو جاؤ، جیسے ہی سوئی یہ ہوئی اطاعت، اور ویسے سوئے جیسے رسول سوئے تھے، یہ تھی اتباع۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ کفار کے نور نہیں بدلے، اسی طرح سے مولا کائنات کی ذرا نور رسول کے دیکھ رہے تھے، ویسے مولا کا نور، وہ تو اسی سے اندازہ لگا رہے تھے نور سے۔ اگر ذرا سا بھی چینج ہو جاتا تو نور کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا، ویسے ہی سوئے جی۔ تو سو کر یہ بتایا کہ اتباع کہتے ہیں جس سے عشق کرتے ہو اس کی سنو، جس سے عشق کرتے ہو اس کی سنو۔ اگر اپنے سے عشق کرتے ہو اپنے مزاج کے مطابق تو تم عاشق نہیں ہو۔ عاشق کہتے کسے؟ معشوق کو جو پسند ہے وہ کرے جی۔ میں نے کسی جگہ تذکرہ کیا تھا، مادی عشق کیا ہے؟ مادی عشق میں بھی بڑا اثر ہے، یہ دنیاوی عشق جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، دنیاوی عشق جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس عشق ہو گیا صاحب۔ پوچھا میں نے کہ یہ چوراہے پہ کیوں کھڑے ہیں لال شرٹ پہن کے اتنی دھوپ میں؟ کہ ان کی محبوبہ نے کہا لال شرٹ پہنا کرو، وہ اسی لیے لال شرٹ پہن کے ان کو بہت پسند ہے۔ کہا اتنی دھوپ میں یہاں کھڑے ہیں؟ کہا یہی بلایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب دنیاوی مادی عشق جو ہے اتنا عمل پہ مجبور کر دیتا ہے، یہ مجازی حکم ہے، یہ مجازی محبت ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ جب مجازی محبت معشوق کا چہرہ دیکھتی ہے تو کیا عشق حقیقی میں لازم نہیں کہ ہم اپنے معشوق سے پوچھیں میرے مولا تم کیا چاہتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہم اپنے مولا سے نہ پوچھیں کہ مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ جو چاہیں گے وہی مولا کو پسند نہیں، مولا کی پسند سے اپنے ذہن کو ملائیے، اپنے ذہن کے مطابق مولا نہ بنائیں، آپ اپنے ذہن کو مولا کے مطابق بنائیے جی۔ آپ کا ذہن کچھ چاہتا ہے، آپ کا دل کچھ چاہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ آپ کریں۔ یہ پوچھئے میرا مولا کیا چاہتا ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دے، حالانکہ آپ بڑی تعریف کرتے ہیں اس جملے پہ، اس شعر پہ بہت تعریف ہوتی ہے صاحب اس شعر پہ۔ بتا اے ماتم سرور سے روکنے والے، ہے نا، اس میں سے بڑا مجمع اٹھ کے تعریف کرتا ہے۔ بتا اے ماتم سرور سے روکنے والے، میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ ارے صاحب واہ 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 واہ، سفسطہ ہے، دھوکہ، یہ شعر نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ متا بتائے ماتم سرور سے روکنے والے، یہاں پڑھ رہے ہو، ان میں سے کون ہے جو ماتم سرور سے روکتا ہے کون جو ماتم سرور سے روک رہا ہے؟ اگر تمہاری مراد کسی اور کی ہے تو پھر وہاں جاؤ، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ پیغام وہاں جا کے دو۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ۔ پھر وہاں جا کے یہ بات کہو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ تو مولائیوں کا مجمع ہے، تو عاشقوں کا مجمع ہے، یہ حسین کے دیوانوں کا مجمع ہے، یہ ماتم داروں کا مجمع ہے۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہ ہے جو ماتم سے روکے۔ پھر یہ مصرع کس کے لیے کہا گیا؟ بتائے ماتم، بڑی تعریف ہوتی، بڑا اچھا شعر کہہ دیا۔ میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کے لہو پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے جسم پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کی نگاہوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کی زبان پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے کانوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ سن لیجئے، یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کو آپ کے جسم پہ اختیار ہے؟ اگر آپ کے جسم پر آپ کا اختیار ہوتا تو کبھی قرآن نہیں آتا، تم جیسے چاہو جیو۔ تمہارے جسم پہ تمہارا اختیار کہاں ہے؟ کس نے ہی بتا دیا تم کو؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ۔
آپ بتا دیجئے آپ کی زبان پہ آپ کو اختیار ہے؟ نہیں ہے. آپ کو وہی بولنا ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. آپ کی آنکھوں پہ آپ کا اختیار ہے؟ نہیں ہے آپ کے اختیار. آپ کو وہی دیکھنا ہوگا جو اللہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے. آپ کو آپ کے کان پہ اختیار ہے؟ نہیں. آپ کو وہی سننا ہوگا جو اللہ نے کہا ہے. تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہو میرے لہو پہ تمہیں اختیار ہے؟ تمہارے جسم پر اختیار ہے شریعت کا. اب اگر کچھ نیا کام کرنا چاہتے ہو تو علماء سے پوچھو کہ حضور شریعت کہتی ہے، اجازت ہے جی. اور اگر تم اپنی مرضی سے کرتے ہو تو خلاف شریعت ہے. خلاف شریعت پہ اگر کوئی جاتا تو پہلے دین سے خارج ہوتا ہے. دین سے خارج ہونے کے لیے چہرہ بدلنا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی نام محمد علی ہے اور کافر ہو چکا ہے وہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کوئی ضروری نہیں نام بدلے. نام بدلنا ضروری تھوڑی ہے. کریم چھاگلا سنا ہوگا، تاریخ میں موجود ہے. کریم چھاگلا کریم کا کریم رہا لیکن اس نے اپنی میت جلوا دی. کیوں؟ اس لیے کے مطابق شریعت نہیں چلتا تھا وہ جی. اندر ہی اندر وہ کب کافر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا. ذرا سی بھی ان کے حکم کی خلاف ورزی ہو تم کو اختیار نہیں کہ تم کہو کہ میرا دل یہ چاہتا ہے. آپ کے دل کا اختیار کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل یہ چاہتا ہے. مولانا آپ اپنے دل پہ کنٹرول رکھیے. پوچھئے حسین کیا چاہتے ہیں، آپ کا دل کیا چاہتا ہے اس سے کچھ لینا دینا نہیں. شریعت کیا چاہتی ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں جی. شریعت کیا چاہتی ہے؟ آپ کے باڈی پہ کنٹرول ہے شریعت کا. یہ الگ بات آپ نافرمانی کر رہے ہیں جی. یہی وجہ ہے کہ نافرمانوں سے اللہ نے انڈائریکٹ بات کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں کیا ہے. منہ نہیں لگایا ہے. اور جو شریعت کے پابند ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے. قرآن میں دیکھیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اے ایمان والو آپس میں بات کرے، تم ایسا کرو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو، کونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں سے کہتا قل لا اسألکم، میرے نبی ان سے کہہ دو کچھ نہیں چاہیے مجھے، اہل بیت سے محبت کرو. قل هو اللہ احد، یہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ان سے کہو اللہ ایک ہے. قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہہ دو اے کافرو، ہے نا. کیوں؟ میں نے بہت تلاش کیا تو مجھے یہ منظر گھر میں ملا. جب ہم نے اس کا مفہوم سمجھا، بات تو اللہ نے کی، یہ گھما کے کی اور ایک ڈائریکٹ کی. ایسا کیوں؟ ایک انڈائریکٹ کسی سے کہا تم کہہ دو، تم کہہ دو، ان سے کہہ دو. ایک باپ کے دو بیٹے، ایک لائق ایک نالائق، دونوں اسی باپ کے بیٹے ہیں، مگر ایک لائق ہے ایک نالائق ہے. لائق بیٹے سے باپ کرتا ہے ڈائریکٹ بات، ایک نالائق ہے رات کو 2 بجے آئے گا کہ 3 بجے آئے گا، کب کھائے گا نہیں معلوم، کہاں مر رہا نہیں معلوم، کب اٹھا اور چلا گیا نہیں معلوم، گیا تو باپ سے نہیں پوچھا، آیا تو کب رات کو سو گیا نہیں پوچھا، گیا جا کے باورچی خانے سے کھانا نکالا، کھا لیا، پانی پیا، پھر سو گیا. ٹھیک ہے، وہ نالائق ہے. لائق بیٹے سے باپ ایسے بات کرتا ہے، کل پروگرام ہے بیٹا آپ کو یہ کرنا ہے، بیٹا یہ کرنا ہے، اور بتائیے کیا ہونا چاہیے، مشورے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے نا. اور نالائق آیا، باپ موجود تھا، دیکھ لیا باپ نے، اب اس سے ایسے کہہ رہا اپنی زوجہ کو دیکھ کے ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو. ارے یہ ان سے کہہ دو کہیں نہ کہیں ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. ارے بھائی کیا بات ہے، ان سے کہہ دو. کیا میں ان کو منہ نہیں لگاتا؟ ان کو منہ نہیں لگاتا. آپ سمجھ گئے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتے اللہ انہی کو منہ لگاتا ہے، باقی کسی کو منہ نہیں لگاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فرش زہرا سے کون کیا لے کے جا رہا ہے؟ تو اپنا اپنا مقدر ہے، جس کو جو چاہیے اس طرح پہ سب کچھ ملتا ہے
جس در پہ سب کچھ ملتا ہے. صرف آپ کے آنے کی نیت دیکھتے ہیں وہ کیا ہے جی, کہ آپ زہرا کے گھرانے کو اپنے گھر میں جگہ دینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو کردار ملے گا, لے جائیے, آپ کا گھر سنور جائے گا اگر کردار زہرا آپ کے گھر پہنچ گیا, کردار اہل بیت. کیونکہ کردار اہل بیت ہی کردار اسلام ہے, اور کردار اسلام ہی کو حق ہے کہ معاشرے پہ حکومت کرے, کسی اور کے کردار کو ضرورت نہیں. معاشرے پہ اگر کوئی حکومت کر سکتا ہے تو صرف کردار اسلام ہے, ورنہ کسی کو نہیں. وہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا خلوص آپ میں ہے. وہ خلوص دیکھتی ہیں, اللہ خلوص دیکھتا ہے, اخلاص دیکھتا ہے. اس نے پورا سورہ ایک عدد نازل کیا جس کا نام ہی سورہ اخلاص ہے. مکمل خلوص کا سورہ ہے سورہ اخلاص. وہ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے, آپ کی زبان نہیں دیکھتا, آپ کی لینگویج نہیں دیکھتا کہ بنگالیوں کی اردو کیسی ہے, امروہہ والوں کی اردو کیسی ہے, لکھنؤ والوں کی اردو کیسی ہے, حیدرآباد والے کیسی اردو بولتے ہیں, عرب والے کیسی عربی پڑھتے ہیں, نائجیریا کے کالے جو ہیں وہ عربی کیسی پڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ دیکھتے کہ کس زبان پہ کون ہمیں پکار رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہمیں آواز کون دے رہا ہے. وہ تو صرف اتنا ہے, وہ آواز دیتا ادعونی استجب لکم, تم ہمیں پکارو, لینگویج کی شرط نہیں لگائی, پکارو ہم تمہیں سنیں گے جی. اور اخلاص پہ جو جزا ملتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں. خود آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام رو رہے ہیں. حضرت آدم 2-3 مرتبہ بہت اس میں روئے ہیں. ایک جنت سے نکالے گئے تو روئے, ہے نا, جنت سے نکالے گئے تو روئے, حوا سے جدا ہوئے تو روئے, فرش زمین پہ لا کے ڈال دیا گیا تو روتے رہے. جنت سے نکلنے کا غم, زمین پر پڑے رہنے کا غم, حوا سے جدائی. اور ادھر دیکھیے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا, ہنستا رہا بغیرت. ہم کو نہیں ملا, ابلیس کبھی رویا. لعنتی کا توق بنایا گیا تو ہنستا رہا. لعنتی کی لعنت کے کوڑے سے آج تک اس کے پیٹھ پہ زخم لگائی جا رہی, تب بھی ہنس رہا ہے. جی چاہتے کہ میرے آدم یہ تو بتا دو, اس کا جگر دیکھو وہ نہیں رویا, جنت سے نکلا تم رو رہے ہو. اسے دیکھو اتنی تکلیف دی گئی, لعنت کی گئی, نہیں رویا. آپ کو صرف جدا کیا گیا, آپ رو رہے. کہا رو کے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا سج جائے گی تو ہمارا پہچان کیسے ہوگا. اگر تم پہچانو گے میری اولاد کہاں کا تو یہ دیکھ لینا آنسو کہاں کہاں ہے. تو معلوم ہوا آدم نے رو کر بتایا کہ رونا آدمیت ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. جی جہاں انسانیت ہوگی, آدمیت ہوگی, وہاں آنسو ہوگا. جہاں آدمیت ختم ہو جائے گی جی وہاں آنسو نہیں ہوگا, وہاں IS ہوگا, وہاں اسامہ بن لادن ہوگا جی, وہاں بغدادی ہوگا جو تلوار کے زد میں زبردستی حکومت قائم کر رہا معاشرے پہ. مجھے مان لو خلیفہ. تمام ہندوستان کے اخباروں نے لکھا کہ بغدادی نے زبردستی خلافت کا اعلان کر دیا. ایک مسلمان دوست ہم سے کہنے لگے, اہل سنت بیچارے بڑے ہمدرد تھے ہمارے, کہنے لگے حضور یہ کیا ہو رہا بتائیے, زبردستی جو نہ مانے اس کے سر کاٹ دیا جائے. میں نے کہا تمہارے, بولی ایسا خلیفہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا تمہارے آج سمجھ میں آ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جی پوری دنیا پریشان ہے, ہر مسلمان پریشان ہے, یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام پر معاشرے کو انڈیلنا چاہ رہا ہے. جو معاشرہ چاہتا وہ اسلام کرے.
اسلام آیا معاشرے پہ حکومت کرنے کے لیے، معاشرہ اسلام پہ حکومت نہیں کرے گا جی۔ آپ اپنے جسم پر اسلام کی حکومت قائم کیجیے جی۔ حضرت آدم رو رہے ہیں، دیکھیں اخلاص کیا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اخلاص سکھایا ہمیں، اخلاص۔ فرش اعضاء پہ بھی آؤ تو اخلاص کے ساتھ، مصلی پہ جاؤ تو اخلاص کے ساتھ، مولانا سے ملو تو اخلاص کے ساتھ، بھائی بھائی سے ملو تو اخلاص کے ساتھ۔ ہمارے درمیان اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے، خلوص مٹتا جا رہا ہے، ہم سیلفش ہوتے جا رہے ہیں، خود غرض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کسی سے مل بھی رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ خدا کے واسطے اپنی عزاداری کو اس سے روک کے رکھیں، اس میں خود غرضی نہیں آنی چاہیے جی، اس میں خود غرضی نہیں آنی چاہیے، اخلاص۔ حضرت آدم رو رہے ہیں، کوئی نہیں، دیر واز ناٹ اے سنگل پرسن، ایک بھی انسان نہیں وہاں پہ، اکیلے ہیں نا، پہلا آدمی ہے زمین پہ، ابھی تو اولاد بھی نہیں پیدا ہوئی، زوجہ کے بھی پتہ نہیں کہاں ہے وہ، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ وہی ایک ہرن کا جوڑا گزر رہا تھا اور روز دیکھتا تھا کہ یہ غریب روتا بہت ہے، بہت روتا ہے۔ دونوں جوڑے نے آپس میں بات کی کہ اس کی نسل کا پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ کہا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے بھائی، ہم جانور ہیں، ہم کیا کریں، ورنہ دل تو چاہتا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو سمجھائیں، دو پیار کے جملے بولیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ تو دونوں نے آپس میں بات کی کہ ایک کام کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، زبان نہیں جانتے ہیں نا، تو کم سے کم بیٹھنے سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ اس کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ دیکھیں اخلاص، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کی تنہائی تو دور ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہ کریں ہم، کم سے کم یہ تو کریں کہ ان کی تنہائی دور کر دیں، اس کے بعد جا کے بیٹھے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبان نہیں جانتے، لینگویج نہیں جانتے، اس کی بھاشا نہیں جانتے، ہم جا کر بیٹھ گئے۔ محبت سے اپنے آدم کا چہرہ دونوں دیکھتے تھے، اپنی زبان بے زبانی سے اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آدم سمجھ گئے یہ غریب میرے محبت پہ بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ غریب میرے محبت میں بیٹھے ہیں، ورنہ یہ جانور چلنے والے گزر جائیں گے، ان کو شام کو کھا کے لوٹنا ہے گھر پہ۔ کافی دیر بیٹھ گئے تو اب دونوں ایک مرتبہ ان کی طرف جھک کے کہا کہ اجازت دیجئے میں چلوں۔ آدم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، دونوں کی ہمدردی کا اظہار آدم نے بھی کیا کہ آئی ایم ود یو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ مت سوچنا تم میرے ساتھ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دونوں جب ہرنوں کے جھنڈ میں گئے، ہرنوں کے جھنڈ میں گئے تو سارے ہرن پاگل ہو گئے، اتنی اچھی خوشبو آ کہاں سے رہی ہے بھائی؟ آج جو مشک نکلتا ہے ہرن کی کوب سے، وہ ایک خاص قسم کا اونٹ ہے، یہ ہرن ہے جہاں سے وہ یہ مشک کی خوشبو لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی ہر ایک گھوم کے دیکھ رہا، بھئی تمہارے یہاں سے کہا نہیں، تمہارے یہاں سے کہا نہیں، یہ آ کہاں سے رہی؟ آخر میں پتہ چلا یہ دو جوڑے جو آئے ہیں ابھی یہ خوشبو لے کے۔ سب نے پوچھا بھئی اتنی خوشبو کہاں سے؟ کہا فلاں جزیرے میں ایک شخص رو رہا ہے، ہم اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گئے تھے ہمدردی میں، جب چلے تھے تو اس نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، اتنا یاد ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی مجھے نہیں معلوم، اس کے بعد یہ کیفیت مجھ میں پیدا ہو گئی۔ تو دیکھتے دیکھتے سارے ہرنوں نے آدم کو گھیر لیا، اب آدم ہرنوں کے جھنڈ میں ہے، اور جب سب چلنے لگے آدم نے سب کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، خوشبو کسی کو نہیں ملی۔ تو اللہ بھیڑ نہیں دیکھتا، اخلاص دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ۔ اس کے دربار میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، بھیڑ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ خلوص کتنوں کے پاس ہے جی؟ کسی نے معصوم سے کہا تھا، امام سے کہا تھا، مولا اس سال حاجی بہت آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اشارہ کیا، حضور جانور زیادہ دکھائی دے رہے ہیں جی۔
لباس تبدیل کرنے سے انسان تبدیل نہیں ہوتا جب تک کردار تبدیل نہ کرے. لباس تبدیل کرنے سے انسان تبدیل نہیں ہوتا جب تک کردار تبدیل نہ کرے. جی اندر سے کردار دیکھیں کیا ہے. چلے جائیے، ابھی بنارس قریب ہے، عورتیں ہیں وہاں کی عورتیں، ہندو عورتیں کالے کپڑے نہیں پہنتی ہیں. ہندو ہیں، ان سے کیا مطلب ہے، لیکن دل جناب عباس سے وابستہ ہے ان کا. جب کبھی ذوالجناح آتا ہے ان کے یہاں تو وہ عاشور کے دن اپنے آنے والے ذوالجناح کو وہ جو کچھ ہے گھر میں دانا وہ کھڑی رہتی ہیں بیچاری، وہاں کے مومنین بھی لے جاتے ہیں ان کو ان کے گھروں پہ، بڑی منتیں اتارتی ہیں وہ لوگ. کلکتے میں تو ان کے دودھ سے ان کے پیر دھوتی ہیں، اپنا عقیدہ ہے ان کا، اور وہ پیر دھو کے اپنی مراد حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ دل سے مانگا ہے اس سے. اور در حسین سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں، یاد رکھیے گا، در حسین سے خالی ہاتھ کوئی لوٹتا نہیں ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو اس کے اندر. وہ مانگنے جو آیا ہے مخلص ہو مانگنے والا، فارمیلٹی پوری نہ کرے، ہاتھ اٹھائے گا مولا دیجئے کہہ کے چلا گیا، مولا دے دیں گے، نہیں دیں گے جب تک دل سے نہیں مانگو گے. جی تو 1 سال کا واقعہ ہے، ذوالجناح کو لے جانے دیر ہو گئی، کربلا جانے میں تاخیر ہوگی، تو کیا کیا جائے بھائی، وقت کم ہے، اتنی جگہوں پہ ذوالجناح کو جانا ہے. تو لوگوں نے کہا ایک کام کرتے کہ مومنین کے گھروں پہ لے جاتے، اس دفعہ ان کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کے یہاں چھوڑ دیتے ہیں، مومنین کے یہاں جاتے ہیں لے کے. یہ کہہ کے ذوالجناح کا رخ موڑا مومن کے گھر کی طرف. تھوڑا دور ذوالجناح گیا تو اسے جلال آ گیا. جب ذوالجناح کو جلال آیا تو اس نے ایسا جھٹکا دیا جتنے آس پاس تھے سب گر گئے. پھر یہ مڑا اس کی طرف جدھر وہ جاتا تھا، جدھر کافرہ عورتیں کھڑی تھی. سنیے کردار کیا چیز ہے، یہ کردار دیکھتے ہیں، کیریکٹر دیکھتے ہیں، یہ رنگ نسل نہیں دیکھتے. وہ جب گیا ذوالجناح دوڑ کے جب ایک عورت کے پاس گیا تو غصے میں اس ذوالجناح سے بات کر رہی ہے، بڑی دیر کر دی تم نے آنے میں. تو مومنین بگڑ گئے، اے تہذیب سے بات کرنا. کہا بھائی برا نہ مانو، میں ان سے بات کر رہی ہوں، یہ جانتے ہیں میری پوزیشن. کیا پوزیشن ہے، دودھ تو لے کے کھڑی ہو. کہا نہیں، آج کے دن ہم عاشور کو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک ان کو دودھ نہ دے دیں. ہمارے بچے بھوکے تھے اس لیے میں نے ان سے ایسا کہا. یہ اخلاص ہے، اس در پہ اخلاص دیکھا جاتا ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. آج عزاداری زندہ ہے، خدا کی قسم. سلام کیجئے ان بزرگوں کو جنہوں نے یہاں تک پہنچا دیا. اب تک بڑے آرام سے دروازہ کھول کے ماتم کر رہے ہیں آپ. ہزاروں کا جلوس امروہہ میں گھومتا ہے، کائنات میں یا حسین کے صدائیں پوری کائنات میں گونجتی ہیں بے خوف. آپ نہیں سنیں گے کسی راستے پہ کسی بچے کو کسی نے حسین کہنے پہ تماچا مارا ہے. اپنے ان پرخوں کو، اپنے ان آباء و اجداد کو سلام کرو جنہوں نے قربانیاں دے کر حسینیت کو یہاں تک پہنچایا ہے تم تک. کہ جہاں اس بات پر قتل کیا جاتا تھا کہ 2 بیٹے ہو تو ایک کو لے کے جاؤ گے کربلا، ایک کٹوانا ہوگا. کہ ان میں سے جو پسند ہے کاٹ دو، مگر حسین تک جانے دو مجھے. خدا کی قسم اگر واقعی ہم مومن ہیں، واقعی ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، میرا ایک ہی میسج ہے. وہ پیغام جو کربلا میں خدا نے حسین نے دیا تھا اسے اپنے گھروں میں ہم جگہ دیں. جب تک ہم اسے اپنے گھر نہیں لائیں گے تب تک ہمارا معاشرہ بدلے گا نہیں.
عزیزو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ حسین کہ جس نے جا کے خود تبلیغ کی مگر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوا، پھر کیا وجہ تھی کہ حسین، میں سوچتا ہوں 9 کے نیزے پہ حسین نے تلاوت کیوں کی تھی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حسین کی ذاتی معجزہ تھی، وہ بھی کن کے سامنے؟ میں سوچتا تھا عزیزو اس کا راز کیا ہے؟ وہ حسین کہ جس نے علی اکبر کے میت پہ ایک مرتبہ خطبہ کہا تھا کہ ظالموں ابھی بھی یہ خون میرے اختیار میں ہے، اگر تم دین قبول کر لو تو میں علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا۔ وارے حسین تیری عظمت کو سلام کہ خدا تک لانے کے لیے بچوں کی پرواہ نہیں تجھے، صرف یہ چاہتا ہے کہ تیرے اللہ والے ہو جائیں ہم۔ کربلا کی قربانی آسان قربانی نہیں ہے، کربلا کے پیچھے ایک راز ہے، کربلا ایک مقصد ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا، حسین اگر بھیڑ لگانا چاہتے تو کربلا میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھے، اتنے لوگ اکٹھا حسین اکیلے کر دیتے، لیکن حسین کو بھیڑ نہیں لگانا تھا، 72 لے جانے تھے مگر مقصد حل کرنا تھا۔ کبھی آپ سوچئے حسین نے قربانی کیوں دی؟ کیوں؟ کیا چاہیے تھا ان کو؟ مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم نماز پڑھ رہے، میرے پیچھے ایک راز ہے، ہم نماز پڑھتے اس کی جزا چاہیے مجھے، ہم خیرات کرتے اس کے عوض میں کچھ چاہیے۔ خزانہ قدرت میں وہ کون سی چیز ہے جو کربلا سے پہلے حسین تک نہیں پہنچی ہے؟ سوچئے ایسی کوئی چیز ہے اللہ کے پاس جو کربلا جانے سے پہلے حسین نہیں حاصل کر چکے تھے؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں اللہ کے پاس۔ جنت ان کے گھر، کوثر ان کے گھر، سلسبیل ان کے گھر، ایک مرضی بچتی ہے وہ بھی ان کے گھر۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، جس آیت پہ میں تقریریں کر رہا ہوں، وہ بھی ان کے گھر۔ تو فاطمہ کا لال پھر جا کیوں رہے ہو؟ اب کیا ہے؟ تو حسین کہیں گے ہمیں تو سب کچھ مل گیا، ہم اپنی امت کو بچانے اب جا رہے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، انہیں دین دینا ہے، اس کے لیے ہمیں قربان ہونا پڑے، دین الہی کو بچانا ہے ہمیں۔ میرے اللہ کا دین بچ جائے، مجھے علی اصغر نہیں چاہیے، مجھے علی اکبر نہیں چاہیے، مجھے قاسم نہیں چاہیے، مجھے دین الہی چاہیے، مجھے وہ عدالت قائم کرنی ہے جس کو یزید نے ختم کر دیا ہے۔ میں سوچتا تھا کیا وجہ ہے کہ اللہ اکبر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے، سورہ کہف۔ جب میں نے اس کا پتہ لگایا اپنے حساب سے، مصلحت حسین نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حسین وہ چاہ رہے تھے، نہیں، وہ امام ہے، اس کی مصلحت وہ خود جانتا ہے، ہم تو صرف خیال کر سکتے شاید ایسا ہو، ہم تو یہی کہہ سکتے شاید ایسا ہو۔ میں نے جو تحقیق کی عزیزو بہت میں رویا، حسین نے تلاوت کیوں کی؟ دیکھیے جب کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے ہندوستان میں، کوئی بھی حادثہ، بڑا حادثہ ہو جائے تو اخبار اٹھائیے گا نا، پہلی نیوز وہ ہوگی، ہیڈ لائن اس حادثے کی۔ لیکن اگر گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اس حادثے پہ سب کی نظر ہو تو فوراً ہی کوئی دوسرا حادثہ پیش ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لے لیتا، یہ اندر چلا جاتا اخبار کے پیچھے حصے میں، یہ خبر ہوتی مگر پیچھے ہوتی ہے، اور ہم آپس میں سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، جانتے ہو یہ حادثہ کرایا گیا تاکہ ادھر سے نگاہیں ہٹ جائیں، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اب سنی حسین تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ سرزمین کربلا کا بعد شہادت حسین جو سب سے بڑا حادثہ تھا، کربلا کی سرزمین کا
جو سب سے بڑا حادثہ تھا وہ زینب کی بے رضائی تھی۔ سرزمین کربلا کے سب سے بڑے حادثے کا نام ہے زینب کی بے رضائی۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ زینب اس وقت شہید ہو گئی ہے نا، زینب شہید ہو گئی۔ بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، مرغیاں ذبح کی جاتی ہیں، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مچھلیاں ذبح نہیں کی جاتی۔ مچھلی کی موت کب ہوتی ہے، کب کہی جائے گی؟ ذبیحہ جب اسے زندہ پانی سے نکال لو، پانی سے الگ کرو گے وہ مر گئی۔ اسی طرح ہمارے اہل بیت کی گھرانے کی بیویاں، زینب تو اسی وقت مر گئی جب سر سے ردا چھن گئی۔ کون ہے جو زینب کی ردا بچا لے؟ ہے نا، عباس بھی نہیں، علی اکبر بھی نہیں، قاسم بھی نہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، میں بھی نہیں، میری بہن کی ردا کیسے بچائے؟ ایسا نہ ہو کہ زمانہ میری زینب کے چہرے پر نظر ڈالے۔ اللہ رے غیور حسین، فوراً حسین نے تلاوت شروع کر دی۔ جب کٹا ہوا سر بولے گا تو زمانہ پھر ادھر دیکھے گا، جب کٹا ہوا سر بولے گا تو لوگ کہیں گے کہ کدھر کیا دیکھ رہے ہو ان بیبیوں کو؟ وہ دیکھو سر بول رہا ہے، وہ دیکھو سر جو کٹا ہے مگر تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے۔ جب تک لوگ مجھے دیکھتے رہیں گے اتنی دیر میرے زینب کے سر پہ کسی کی نگاہ اتنی دیر تک میری زینب محفوظ رہے گی۔ اللہ رے حکمت، اس لیے حسین نے یہ بڑا حادثہ کیا کہ دیکھو کٹا ہوا سر بولتا ہے، تلاوت کرتا ہوا سر جا رہا ہے۔ راہ کوفہ میں ہے یہ سر، ایک یہودی اپنے چھت سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ کچھ بیبیاں ہیں جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے، کچھ سر ہیں جو نوکے نیزے پہ، ایک سر ہے جو بڑا خوبصورت ہے، لگتا ہے کسی پیغمبر کا سر ہے کیونکہ وہ ہم شبیہ پیغمبر تھا سر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے دیکھا کہ ان چند بیبیوں کے لیے ہزاروں کی فوج گھیرے کیے ہوئی ہے، گھیرے میں یہودی سوچ رہا ہے چند عورتوں کی قیدی بنانے کے لیے تو چند سپاہی کافی ہے۔ یہ اسپیشل فورس جو شام میں یزید کے محل کی حفاظت کرتی ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہی۔ اس نے کہا کوئی ایسا لگتا ہے، وہ دل میں سوچ رہا ہے ایسا لگتا ہے ان بیبیوں سے تخت شام لرز رہا ہے، یہ کوئی عظیم بیبیاں لگتی ہیں۔ وہ فوراً اتر کے عمر سعد سے پوچھتا ہے، عمر سعد یہ بتا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تم سے مطلب میں مسلمان نہیں ہوں لیکن پوچھ رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا حسین آئے تھے اپنے ساتھ خانوادے کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر، یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، سب مارے گئے اور یہ عورتیں ان کی قیدی بنا لی گئی ہیں۔ تو یہودی نے کہا حسین کون حسین؟ جو مدینے میں رہتے تھے؟ عمر سعد کہتا ہاں وہی حسین۔ کہا اتنا بتا دے جن کا تعلق محلے بنی ہاشم سے تھا، جن کا تعلق محلے بنی ہاشم سے، کہا ہاں وہی حسین۔ عمر سعد کہتا کہ اتنا اور بتا دے کہیں حسین سے مراد تیری علی کا لاڈلا تو نہیں ہے؟ کہیں حسین سے مراد فاطمہ کا لخت جگر تو نہیں ہے؟ کہیں حسین سے مراد تاجدار مدینہ سرکار دو عالم کا نواسہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا وہی حسین۔ اب یہودی کے جملے سنیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری آنکھوں نے دیکھا ہے رسول اس کے گلے کا بوسہ لیتے تھے،
رسول اس کے گلے کا بوسہ لیتے تھے، ہائے تم نے اس پر چھری چلا دی۔ تم کیسے مسلمان ہو، کلمہ پڑھتے ہو؟ اور اس کے بعد جملہ سنیے گا وہ یہودی کیا کہتا ہے، وہ میرے ساتھ اس زینب کو دیکھ رہے ہو نا، یہ حسین کی بہن، کائنات میں اس سے اچھی بہن کسی کی نہیں ہے، جسے تو نے قیدی بنایا نا، کائنات میں اس سے بہتر عورت نہیں اس وقت۔ اے ہو میرے ساتھ، زینب کی ماں سے بہتر کسی کی ماں نہیں ہے۔ اے ہو میرے ساتھ، زینب کے بابا سے بہتر بابا کسی کا نہیں ہے۔ تو نے یہ کیا کیا؟ اور اس کے بعد کہتا ہے او میرے ساتھ ذرا ترس تو آنا چاہیے، اس بیمار کو تو زنجیروں کی ضرورت نہیں تھی، ارے یہ تو اتنا بیمار ہے کہ بیٹھ نہیں سکتا، تم نے اسے بھی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے، تم نے اسے بھی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے۔ تو ہمارے ساتھ کہتا ہے بڑا حسین کا طرفدار بننے آیا ہے، بڑا حسین کا طرفدار بننے آیا ہے، اس کی گردن اتار دو۔ تو یہودی مسکرایا، کہا دیکھو مجھے موت سے نہ ڈراؤ، جو بات سچ تھی وہ میں نے بتائی، دیکھو میں مسلمان نہیں ہوں لیکن ان سے اچھے لوگ نہیں ہیں، اب تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اتنی اجازت دے دو، بس جملہ سنی انشاءاللہ بہت روئیے گا، اتنی اجازت دے دو کہ میں اس سر تک جاؤں جو تلاوت کر رہا ہے، اس کے بعد تم وہاں جانے کے بعد مجھے مار دینا۔ اجازت ملی، وہ دوڑا ہوا آیا، آ کر کہتا ہے فاطمہ کے لال بڑے احسانات ہیں تمہارے خاندان کے میرے خاندان پہ، اے حسین ابن علی اب تک یہودی تم سے کچھ مانگتا تھا مگر آج مانگے گا نہیں، اے فاطمہ کے لال اب تک یہودی تم سے مانگتا آیا مگر آج کچھ مانگے گا نہیں، بس صرف اتنا کہنے آیا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا سے کہہ دینا میرا قصور تمہاری محبت ہے، میں تمہاری محبت میں مارا جا رہا ہوں۔ اے حسین اب تک میں یہودی تھا، تمہارے کردار کو دیکھ کر آج میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اے عزیزو جب اس کا سر کٹ رہا تھا تو ایک جملہ تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔